بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب الکریم کے ببرکت نام سے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے، اور بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد تولد انہیں بنیامین کے انتقال فرمایا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ اور بنیامین اس وقت شیر خوار بچے تھے اور ان کی خالہ نے ان کی پرورش کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب سے عرض کی کہ آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہذا آپ اگر چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئیں اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے، ایک ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب نے یہ بھی منظور کر لیا۔ اور روایت ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پھپھی کے گھر میں 7 دن گزار لیے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، تب ان کی بہن نے حیلہ سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے سکیں۔ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا کہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور پکڑا جاتا تھا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ پس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو منگوایا، پھر ان کی بہن حیلہ کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہذا آپ صاحب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند چٹ کھول دیا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہے، اور اب وہ 10 سال میرے پاس رہے گا، اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کے لے جانے کی اجازت دے دی۔ 2 برس کے بعد ان کی بہن نے وفات پائی، پھر بعد وفات اپنی بہن کے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئے، اور سام فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے گزشتہ رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کا خواب سن کر حضرت یوسف کو فرمایا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ غصہ میں آ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں۔ اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنے اولاد کے معاملے میں سری غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھیں، لہذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کس طرح درست نہ تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی بنے ہوئے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا۔ لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور سب کہنے لگے، بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ
بس اب یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے بھائی کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار ہو تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ایک بولنے والا کہ مت مارو یوسف علیہ السلام کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھائے جاویں اس کو کوئی مسافر، اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی۔ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظر سے دور ہو جائے گا اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی نہیں ہوگی، اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لیا جاوے اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے جو ہمارے دلوں کی غرض ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجئے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی طرح قبول نہ تھا۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دینا چاہیے تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھائیں گے اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیسے جاؤں؟ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب نے ان کو دیکھ کر اپنے گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کوئی سیر میدان کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کر آؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف کے جواب میں والد صاحب نے نعم کہا ہے اور اذن دے دیا ہے۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب آپ لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کس طرح کوئی گزار نہ پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹوں، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا۔ جب حضرت یعقوب نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ اس کو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو۔ یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا عبادت نہ کرنا تھا، سو وہی حضرت یعقوب کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے۔ بھیڑیے نے حضرت یوسف پر حملہ کیا اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائیوں کے بیچ میں سے بھیڑیا ہمارے بھائی کو اٹھا کر لے جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ایک روز کی اجازت دے دی اور رخصت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اے میری جان، میرے پاس آؤ۔ دیگر بیٹوں سے کہا کہ یوسف تمہیں سونپا، اب جاؤ پھر اسی پاؤں سے سلامت لے آنا۔ پھر جب لے کر چلے اور آپس میں متفق ہوئے ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، پر جاتے ہوئے کنان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف کھیل کود کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور تماچے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے
فریاد وزاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو۔ لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے کہ تم نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج، مہتاب، ستاروں نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تمہاری موت آ چکی ہے، اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری پشت منائی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے، ان سے یہ ماجرا کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے مقصد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے گرا دیا ہے، اور ذرا بھی ان کو ترس نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی، تو دوسرے بھائی شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی، اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گریں اور پھر وہی مر جائے۔ ایک نیزہ پانی کنواں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کا ضرر ہو۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ قبول اور اللہ ہماری توبہ قبول کرے۔ ادھر حضرت یوسف کنویں میں روتے رہے اور نڈال ہو گئے۔ جس گھڑی انہوں نے رسی کاٹی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف کے پاس آئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے، اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت ان قریب آئے گا کہ تیرے سب کے سب مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آیا۔ ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم صاحب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیراہن یوسف کا انہوں نے بر وقت کنویں میں ڈالا ہوا اتار لیا تھا، اور یہی یوسف کو خود حضرت یعقوب کے پاس یعنی حضرت یوسف کے سامنے لے جا کر رکھا تھا کہ ایک حد تک ان کو اطمینان ہو جائے۔ اور ان بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا اور آیا اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے ہوئے سب کے سب اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آیا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا، پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارے کہے ہوئے کو باور نہیں کریں گے، گرچہ ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلود کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے، اے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ بھیڑیا اس طرف آ گیا اور یوسف کو کھا لیا، اور ہمارے باپ، ہم کو معلوم ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت یعقوب نے اس بات پر کتن یقین نہیں کیا اور بہت متفکر ہو گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کرتے پر لو لگا کر جھوٹ منڈ لائے۔ پس حضرت یعقوب نے جب اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا، یہ کرتا خون آلود تو بے شک ہے، لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس پیراہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی، اور اس بیڑی نے کھاتے وقت کرتے کو پھاڑا بھی نہیں بلکہ ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس آئے ہو۔
شاید بھیڑیا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن اس کے پیرہان کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے بعد انہوں نے ایک بھیڑی کو پکڑ کر اور اس کے منہ میں لو لگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تم نے میرے فرزند کو کھایا ہے، تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا اور میری ضعیفی پر تجھ کو کچھ افسوس نہ ہوا۔ بھیڑیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے تمہارے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ گوشت پوشت انبیاء کا ہم پر حرام ہے، اور یا حضرت میں تو ایک بہت بڑی بلا و رنج میں مبتلا ہوں۔ سبحان اللہ۔